ذہن میں آ جائے تو کتنا جو ہے وہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہو، اور پھر جو ہے وہ کتنا نماز کے اندر ہمارا دل لگے، اور نماز ہماری جو ہے وہ روح بن جائے، ہماری جان بن جائے۔ اور نماز ان ساری باتوں سے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے، اس سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اس گفتگو میں جتنا اس کو لطف آئے گا کسی اور سے کرنے میں لطف نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سب سے بڑی بارگاہ یہ ہے، اور سب سے اچھا اگر ہمارا کوئی مخاطب ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم بات کر سکیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو تیسرا جو راز ہے ہاتھوں کو اٹھانے کا، وہ راز یہ ہے، اور چوتھا راز یہ بیان کیا گیا کہ میں شرک سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ کوئی اگر برات کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ چور نے اگر چوری نہیں کی ہے اور وہ الزام اس پہ آ رہا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، میرے اوپر یہ الزام ہے اور میں اس کے اندر ملوث نہیں ہوں۔ تو ہم اور آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ہم شرک سے، کہ اللہ رب العزت میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تیری ذات جو ہے وحدہ لا شریک ہے، تیرے نہ کاموں میں کوئی شریک ہے، تیری نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ تیرے ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تیرے ناموں میں کوئی شریک ہے، نہ اس دنیا کے پیدا کرنے میں تیرا کوئی شریک ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، میں شرک سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور میں تجھے واحد مانتا ہوں، اور میں توحید پرست ہوں، میں شرک جو ہے وہ میں شرک پرست نہیں ہوں۔ تو چوتھا راز اس کے اندر یہ ہے۔ تو یہ تصور بھی اگر ہم لے آئیں، ان تینوں تصور میں سے اگر کوئی تصور نہیں آ رہا، تو یہ تصور لے آئیں کہ میں نے جو ہاتھ اوپر اٹھائے ہیں تو میں شرک سے برات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور پانچواں راز اس کے اندر یہ ہے، پانچویں حکمت یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سہارا تصور کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہاتھ اس وقت بھی اٹھائے جاتے ہیں جب سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ڈوبنے والا آخر میں کیا کرتا ہے؟ جب وہ ڈوبنے کے بالکل قریب ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دونوں کو اوپر کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اب آخری وقت میں کوئی چیز میرے ہاتھ میں آ جائے، کوئی شاخ کسی پیڑ کی میرے ہاتھ میں آ جائے، کوئی بھاری چیز میرے ہاتھ میں آ جائے، یا ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئے تو کم سے کم کوئی انسان مجھے دیکھ لے۔ تو آخری وقت تک وہ اپنے ہاتھوں کو، جب تک اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کہ کوئی دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد مجھے جو ہے وہ یہاں سے نکال لے اور میں ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ ہم نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم بھی ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں گناہوں کے دریا میں ڈوبا ہوا۔ وہ انسان پانی کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور بچنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن ہمیں یہاں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمیں تیرے سہارے کی ضرورت ہے، اور تو ہی ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال سکتا ہے۔ تو ہی ایک سہارا ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے دور رکھ سکتا ہے۔ گناہوں سے دور رہنے کی میرے اندر ذاتی طاقت نہیں ہے، تو اگر چاہے تو میں گناہ کے قریب نہ جاؤں، اور تو مجھے اس دریا سے نکال سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تصور لے آئیں۔ تو یہ تصور بھی ایسا تصور ہے کہ جو ہمارے لیے سود مند ہے، اور اس تصور سے بھی پھر آگے نماز کے اندر ہمارا خیال ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو یہ 5 تصورات بیان کیے گئے، اور چھٹا تصور یہ بیان کیا گیا کہ یہ دوسرے کے لیے ایک تعاون کی صورت ہے، مدد کی صورت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی ایسا انسان کھڑا ہو کہ جو بہرا ہو، اور وہ امام کی تکبیر نہ سن سکتا ہو۔ بہرا انسان جو ہے وہ تکبیر نہیں سن سکے گا، تو وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، آپ آگے کھڑے ہوئے ہیں، یا وہ امام ہی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو پھر امام تکبیر کہے گا تو اس کو آواز نہیں آئے گی، اس کو پھر یہ پتہ بھی نہیں لگے گا کہ نماز شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ تکبیر ہی سے پتہ چلتا ہے کہ نماز شروع ہو گئی ہے۔ سننے والا سن کر کے پتہ کر لیتا ہے، دیکھنے والا دیکھ کر کے پتہ کر لیتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لیے گئے، لیکن وہ بہرا ہے تو وہ سن کر کے تو اس کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن جب آگے والے ہاتھ اٹھائیں گے، امام ہاتھ اٹھائے گا تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے بھی جو ہے وہ یہ چیز شروع کی گئی
کہ تاکہ دوسرے جو یہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو آپ کے اس عمل سے اس کی مدد ہو جائے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ اب نماز کی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو یہ اس عمل کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے کوئی بھی حکمت ہم لا سکتے ہیں اپنے ذہن کے اندر، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو آپ نے اتنی دیر میں کہا ہے اور تکبیر تو ایک دم ہو جاتی ہے نا، تکبیر تو جو ہے وہ کچھ ہی سیکنڈوں کا نام ہے، اور یہ ساری باتیں کہاں سے لے کر کے انسان آئے گا، تو پھر تکبیر میں ہی اس کو 20 منٹ لگ جائیں گے۔ تو ذہن میں لانے میں اتنا وقت نہیں لگتا، یہ تو مجھے بیان کرنے میں وقت لگا ہے، سوچنے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ سوچنا تو انسان اس کی فکر یہاں سے وہاں جو ہے وہ ایک دم چلی جاتی ہے، تو سوچنے میں اتنا وقت نہیں لگتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں تصور میں لانے میں اتنا وقت جو ہے وہ نہیں لگے گا، اور جو آپ کو بہتر لگے اور جو آپ کے من کو بھائے تو وہ تصور آپ لے کر کے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جان ہے۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ نماز کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ تو نماز کا جسم تو یہ ہو گیا کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، لیکن اس عمل کی جان کیا ہے؟ تو اس عمل کی جان یہ سارے خیالات ہیں، جو خیالات 6 آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اگر یہ خیال نہیں آیا اور ہم نے بس ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیے تو یہ صرف ہم نے سمجھو جس کا جسم ظاہر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو نماز کے روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ